السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خضر راہ بائے افرا اعظم پارٹ 3۔ وہ اگلے 5 منٹ میں دودھ کا گلاس تھامے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی۔ اب بھی کچھ کہہ رہی تھی کہ آواز بہت ہلکی ہونے کی وجہ سے خضر سن نہ سکا۔ اس نے مہرین کے دیکھنے پہ دودھ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی میڈیسن رکھ کر باہر نکل گیا۔ مہر نے اسے خود سے الگ کیا۔ خولا دودھ پی لو۔ ان کے نرم لہجے پہ خولا کی آنکھیں دوبارہ بھیگ گئی۔ اس نے انکار کرنا چاہا لیکن نہیں کر سکی۔ دودھ کے ساتھ میڈیسن بھی کھا لی۔ مہر کے اصرار پہ وہ لیٹ گئی۔ ان کے نرمی سے بالوں میں انگلیاں پھیرنے پر وہ دوبارہ غنودگی میں جانے لگی تھی۔ مہر، آپ نے بتایا نہیں کہ میرا نکاح اس ایس پی سے ہے۔ نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ مہر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے سرپرائز تھا۔ اس نے گندا سا منہ بنایا جیسے اسے یہ سرپرائز بالکل پسند نہیں آیا۔ مہرین نے مسکرا کر اس پہ کمفرٹر ڈالا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ خضر جبین کی دی گئی نیند کی گولیوں کا ہی اثر تھا کہ خولا مکمل طور پہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، اسے ذہنی اذیت سے چھٹکارا تو ملا۔ لاہور شہر پہ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ چند پرند اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے تھے۔ آفتاب غروب ہونے کو تھا۔ ایسے میں خضر جبین گھر سے تھوڑے فاصلے پہ موجود پارک میں بیٹھا تھا۔ نظریں نیچے گھاس پہ تھی۔ کچھ فاصلے پہ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے اور کچھ دور عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ خضر ان سب سے بے نیاز تھا، سوچے ماضی میں بھٹک رہی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے خولا کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے حل نکالا تھا۔ مما آئی تھنک اسے اس سب سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے اب۔ خضر کی پرسوچ انداز پہ مسز جبین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مما، اسے ایک سائیکولوجسٹ کی نیڈ ہے۔ مہرین کے چہرے پہ افسوس بھرے تاثرات ابھرے۔ خضر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ دل برداشتہ سی کہہ کر یہاں سے اٹھنے لگی۔ خضر نے گہری سانس لی۔ پلیز آپ تحمل سے میری بات سنیں، پھر جو آپ کو مناسب لگے۔ مہرین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انداز ہنوز خفا خفا سا تھا۔ دیکھیں مما، پے در پہ ہونے والے واقعات نے اس کے ذہن پہ گہرا اثر چھوڑا ہے اور یہ فطری عمل ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے جو تبدیلیاں اس کی شخصیت میں آ رہی ہیں، یہ سب بھی اس کی ابتر ہوتی ذہنی حالت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اسے سائیکولوجسٹ کی نیڈ ہے۔ مما، جیسے ہم فزیکلی بیمار ہوتے ہیں اسی طرح مینٹلی بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم فزیکلی علاج کرواتے ہیں تو ذہنی بیماریوں کا علاج کروانے میں کیا حرج ہے؟ مہرین کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ لیکن سائیکٹرسٹ، وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ خضر نے ان کا ہاتھ تھاما۔ نو مما، سائیکٹرسٹ نہیں، اسے سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے جو صرف سیشن کرے، یا سائیکٹرسٹ اسے پہلی فرصت میں میڈیسین پہ رکھیں گے۔ اگر بعد میں سائیکٹرسٹ کی نیڈ ہوئی تو ٹھیک ہے، مگر ڈائریکٹ سائیکٹرسٹ نہیں۔ مہرین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تنے اعصاب کچھ حد تک ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ منظر اس سے اگلے دن کا تھا جب تھانے سے آیا۔ مہرین پریشان تھی اور اسے یقین تھا کہ بات ہو نہ ہو خولا عثمان کی ذات سے ہی منسلک ہوگی۔ وہ اچھا خاصا بدمزہ ہو گیا تھا اور جب اس نے مہرین سے پریشانی کا سبب پوچھا تو انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ حارث خولا کو طلاق دے رہا ہے۔ کون حارث؟ مہرین نے اسے گھورا۔ خضر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو دل ہی دل میں ڈپٹا۔ یہ واقعی احمقانہ سوال تھا۔ تو آپ رو کیوں رہی ہے؟ مہرین کی تاثرات دیکھ کر خضر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سوال زیادہ احمقانہ ہے۔ خضر جبین، اگر کسی کو تسلی نہ دے سکو تو بہتر ہے منہ بند رکھ لو۔ مہرین کے خشمگین انداز پہ وہ سر جھکا کر کچھ لمحے سوچتا رہا کہ کن الفاظ میں تسلی دے، پھر اس نے مہرین کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا اور ایک ہی جملہ ادا کر کے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مما، اللہ تعالیٰ بہتر لے کر بہترین عطا کرتے ہیں۔ وہ ابھی مزید کچھ سوچتا کہ جینز کی جیب میں موجود موبائل تھرتھرایا، جس پہ اس نے گہری سانس بھری اور موبائل کان سے لگاتا پارک کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ بچے یوں ہی کھیل رہے تھے، عورتیں باتیں کر رہی تھیں اور ایک طرف رکھا وہ سنگی بینچ خالی رہ گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو مہرین لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے اور بغیر کچھ سنے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مگر مہرین کی سنجیدہ پکار پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ بغیر کچھ کہے لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بیٹھی مہرین سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ مہرین اس کے چہرے پہ کچھ کھوجنے کی جدوجہد میں تھی، مگر وہ چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کئی ساعتیں یوں ہی بیت گئی، پھر اس خاموشی میں مہرین کی گہری سانس لینے کی آواز ابھری۔ خضر، مجھے اس طرح تمہیں بلیک میل نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نادم سی کہہ رہی تھی۔ خضر نے کچھ کہنے کو لبوا کیے پھر بند کر لیے۔
خضر تم میرے بیٹے ہو، اس دنیا میں تم سے عزیز مجھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے گہری سانس کھینچی، آواز بھاری سی تھی، خضر کسی ٹرانس کی کیفیت میں انہیں سن رہا تھا۔ لیکن خولا بھی مجھے عزیز ہے، میں جانتی ہوں مجھے تمہیں اس طرح نکاح کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر 24 سالہ زندگی میں اس نے جو اذیتیں دیکھی ہے، مجھے لگا شاید میرا بیٹا اس کی محرومیوں بھری زندگی میں خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا۔ خضر نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا، اتنی امیدیں بے ساختہ اس نے اپنی گردن کی پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ خضر خولا بہت اچھی ہے، بس وہ ایک خول میں بند ہو گئی ہے۔ کون سی اچھائی، میں نے تو 12 سالوں میں اس میں ایسا کچھ نہیں دیکھا، مگر وہ کہہ نہیں سکا۔ جہاں اتنا سب کچھ کیا، کیا تم میری ایک اور بات مانو گے؟ مہرین کے سوالیہ انداز اور امید بھری آنکھوں کو دیکھتے اس کی چھٹی ہی اسے یہاں سے بھاگ جانے کا الارم دے رہی تھی، مگر وہ بمشکل خود پہ ضبط کرتا یہیں بیٹھا رہا۔ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، چہرے پہ واضح اضطراب تھا۔ کیا تم مجھے وہ 12 سالہ اللہ سے محبت کرنے والی خولا لوٹا سکتے ہو؟ پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں؟ کیسے؟ وہ واقعی حیران تھا، کچھ گھنٹوں پہلے ہوئے نکاح سے اس کی ماں اس سے اتنی امیدیں کیوں باندھ رہی تھی؟ خضر وہ بھٹک گئی ہے، اب کے لہجے میں بے بسی تھی۔ خضر نے گردن کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، مگر میں، وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب بھیج گیا۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ اسے سائیکولوجسٹ کی نیڈ ہے؟ وہ لب بھیجتے اسبات میں سر ہلا گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے دوست بن جاؤ؟ ہاتھ ابھی بھی گردن کی پشت پہ تھا۔ اس سب سے دوستی کا کیا تعلق؟ وہ جان کے انجان بن رہا تھا۔ خضر، آخری اطلاعات کے مطابق تم 2 سال نفسیات کے بارے میں پڑھ چکے ہو۔ ان کے خشمگین انداز پہ وہ زبردستی مسکرا دیا۔ میں کوشش کروں گا، مجھے تم پہ یقین ہے، مسکرا دی۔ اتنی دیر میں یہ ان کے چہرے پہ آنے والی پہلی خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ خضر نے ان کو مشکوک انداز میں دیکھا۔ کیا میں آپ کا بیٹا ہوں؟ وہ اتنی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا کہ مہرین ایک لمحے کو سٹپٹا گئی، مگر اگلے ہی پل ان کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ تھی۔ کیا میرا بیٹا میری بیٹی سے جیلس ہو رہا ہے؟ انہوں نے سوال کے بدلے دوبارہ سوال کیا۔ خضر نے مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھا۔ اب وہ مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ پیچھے کئی ساعتیں وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے اپنے ہی کمرے میں جانا دنیا کا مشکل کام لگ رہا تھا۔ بیڈ پہ سوئے وجود کی آنکھوں کی پتلیاں ہل رہی تھی۔ کثرمندی سے اس نے آنکھیں کھولی۔ کروٹ کے بل لیٹے ہونے کی وجہ سے نظر سیدھا دیوار پہ گئی، جس پہ سیاہ اور گولڈن کلر کے امتزاج میں وال پیپر لگا ہوا تھا۔ ڈیزائن ایسا تھا جیسے اینٹوں کی دیوار ہو، کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات ذہن کے پردے پہ تازہ ہوئے تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہونے لگی تھی۔ نظر سامنے صوفے پہ لیٹے خضر پہ گئی تو پورے وجود میں غصے بھری لہر دوڑ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر سیدھا بیڈ پہ سوئی خولا پہ گئی۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ دوبارہ اضطراب کے عالم میں صوفے اور بیڈ کے بیچ کھڑا تھا۔ نظر خولا پہ گئی تو وہ کچھ غیر آرامدہ سی لگی، وجہ اس کے پونی میں جکڑے بال تھے۔ وہ بغیر کچھ سوچے آگے بڑھا اور احتیاط سے پونی کی قید سے اس کے بھورے بال آزاد کروا دیے جو تکیے پہ پھیل گئے تھے۔ اس کے بے چین چہرے کو پرسکون ہوتے دیکھ کر اس کے انابی لبوں کی تراش میں خوبصورت سی مسکان رنگ گئی تھی۔ کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد وہ لب بھیج کر اپنے قدم صوفے کی طرف بڑھا گیا۔ صوفے پہ لیٹے وہ غیر ارادی طور پر کتنی دیر تک اس کو دیکھے گیا تھا۔ نظر اس کے چہرے پہ تھی، مگر ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ 2 سال پہلے وہ ریڈ پہ تھا تھانہ اس نے انسپکٹر طیب کی نگرانی میں چھوڑا۔ اس کی ٹیم اس کے ساتھ تھی۔ ریڈ سے واپسی رات کو تقریباً 4 بجے ہوئی تھی۔ تھانے میں جاتے ہی معلوم ہوا کہ ایک لڑکی کو قتل کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی کیس کی مزید ڈیٹیلز لیتا کہ ٹیبل پہ رکھے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے موبائل دیکھا تو مہرین کی مسڈ کالز تھی۔ وہ جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا بے ساختہ ٹیک چھوڑ گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی، پیشانی پہ بل پڑے وجہ موبائل کی لاک اسکرین پہ موجود مہرین کی 18 میسیجز اور 75 کالز کا نوٹیفیکیشن تھا۔ دل کسی انہونی کے ڈر سے لرز اٹھا تھا۔ اتنی کالز اور میسیجز، یہ واقعی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ جلدی سے اس نے ان باکس کھولا تو 18 کے 18 میسیجز میں تقریباً یہی تھا: خضر پک دی کال، خضر آئی نیڈ یو، خضر کہاں ہو، پلیز خضر کال اٹھاؤ، خضر فوراً گھر آؤ۔ اس سارے میسیجز دیکھ کر بے ساختہ کشادہ پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ انسپکٹر جو مؤدب انداز میں اس کیس کے بارے میں انفارم کر رہا تھا، اس کی ایسے پریشان کن حالت سے پریشان ہوا۔ سر، از ایوری تھنگ اوکے؟ خضر اس سے بغیر کچھ کہے باہر کی طرف بڑھا۔
दाहिना हाथ बार बार गर्दन की पुष्ट पे फेरता वो रश ड्राइविंग करके कुछ मिनट्स में खजर हाउस पहुंच गया। खजर हाउस में इंटर होते ही वो भागने के अंदाज में अंदरूनी जाने बढ़ा। लॉन्ज में मुस्तरब सी दाएं बाएं चक्कर काटती महरीन को देखकर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। वो मुतवक्का डांट के लिए खुद को तैयार कर चुका था, मगर शिजदर रह गया जब उसके सामने आने पे महरीन ने उसके गाल पे तमाचा मारा था। वो 26 साला मर्द थप्पड़ पड़ने पे कुछ लम्हे हैरान सा अपनी जान से प्यारी माँ को देखता रहा, मगर उनकी आंखों से छलकती परेशानी देखकर वो नादम सा नज़र झुका गया। खौला खजर पुलिस की कस्टडी में है। उसने हैरानी से उन्हें देखा। महरीन हद दर्जे परेशान थी। क्यों? ये बेसाख्ता सवाल था। महरीन ने लब भीजे। उसकी बहन का कत्ल हो गया है और ऐन वक्त पे उसके वहाँ मौजूद होने की वजह से खजर ने लब भीजे। आपको किसने बताया? वो अब एसपी खजर बिना तफ्तीश कर रहा था। उसकी कजिन ने इतला दी है। खजर पुरसोच अंदाज में हंकारा भर गया। महरीन की जर्द पड़ती रंगत देख कर मुश्किल वो उन्हें बहलाकर कमरे में लाया और मुश्किलों से दूध में नींद की गोली मिलाकर खिलाई और उन्हें सोता छोड़कर वो दोबारा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। अब आसमान पे सफ़ेदी फैलने लगी थी। उसने कलाई पे बंधी घड़ी पे नज़र डाली तो लब भीज गया। 5 बज रहे थे और वो रात 10 बजे से यहाँ पे थी। यानी सारी रात उसने उधर गुजारी। उसके पर्दे का सोचते दिल में एक ठेस सी उठी थी। उसने वहीं खड़े किसी का नंबर डायल किया। कुछ रिंग्स के बाद कॉल उठा ली गई। यार एक काम है, वो भी अर्जेंट। मुकाबिल के कुछ कहने पे उसने हाथ गर्दन की पुष्ट पे फेरा। अपने नाम से जमानत करवाओ, वो भी सुबह तक, हर हाल में। कुछ दिन नहीं यार, बस सुबह। वो लड़की है। और मुकाबिल कुछ कह रहा था और वो लब भीजता सुनता गया। कुछ लम्हों बाद वो शुक्रिया करता कॉल काट कर अंदर बढ़ गया। अगले 15 मिनट में वो इंस्पेक्टर तैयब से सारी मालूमात ले चुका था। अब वो कुर्सी के पुर्जे टेक लगाए आंखें मूंदे हुए था। दिमाग में झकड़ चल रहे थे। दरवाजे पे होने वाली दस्तक पे सीधा हुआ। उसकी इजाज़त पे दो वजूद अंदर आए और आने वाले की हालत देखकर एक पल को खजर जबीन साकित रह गया। रॉयल ब्लू और सिया इम्तिजाज में सादी सी लॉन की कमीज शलवार पे सिया बड़ी ईरानी चादर में खुद को छुपाए हुए थी। चेहरे पे वीरानी थी। भूरी आंखों में अजीब सा तासुर था। शौक, सदमा, हैरत, बेबसी, नफरत, इस सब ने मिलकर बहुत अजीब सा तासुर पैदा कर दिया था। सबा उसका इशारा देखते बाहर निकल गई। खजर ने उससे बैठने का इशारा किया, मगर वो बगैर कुछ कहे उसे देखती रही और वो पहलू बदलता लब भीज गया था। फिर गहरी सांस ली। हौला बैठ जाए। लहजा अपनायत भरा था। उसे देख रही थी। जहन कहीं पीछे जा रहा था। जब 2 साल पहले किया गया उसका एहसान याद आया तो लब भीज गई। सर झटक कर वो खुद को माजी से दोबारा हाल में खींच लाई थी। अगले ही लम्हे वो बगैर कुछ सोचे समझे जारहाना अंदाज में बेड से उतर कर सोफे की जानिब बढ़ी थी। खौला की रुखसती के बाद सब जा चुके थे। घर में अजीब सी सौगवारियत का माहौल था। समिया जो अभी कमरे में जा रही थी मुलाजमा की आवाज़ पे रुकी। बीबी जी, वो ये खौला बीबी ने दिया, कहा मेरे जाने के बाद बीबी जी को दे देना। उनके लिफाफा लेते ही मुलाजिमा चली गई। उन्होंने अपने कमरे में आकर लिफाफा खोला तो शिजर रह गई। उसमें 5000 के नोटों की गठरी और एक खत था। वो उसके लहजे पे चौकी तक नहीं थी। खजर ने कुछ फासले पे रखे वाटर कूलर से उसके लिए पानी भरा, उसे दिया तो बगैर कुछ कहे ग्लास थाम गई। वो बिल्कुल रोबोटिक हरकतें कर रही थी। खजर के एक बार और कहने पर वो कुर्सी पे बैठ गई। खजर भी दोबारा अपनी जगह पे बैठ गया और अब वो अपने हाथ में पकड़े ग्लास को घूर रही थी और खजर उसे देख रहा था। वो ग्लास को देख रही थी। कई सातें यूं ही बीत गई थी। खामोशी का राज था। भूरी आंखें ग्लास में मौजूद पानी पे और सिया आंखें उसके उदास चेहरे पे टिकी थी। खौला, क्या हुआ है? मुझे शुरू से बताए। उसका लहजा बहुत अपनायत भरा था, मगर वो उसकी आवाज़ पे चौकी थी नहीं। खजर का माथे पे चौकी तक नहीं। खजर का माथे पे बल पड़े। वो उस लड़की की वजह से थप्पड़ खा के आया था और उसका ये एटीट्यूड। मिस खौला, अब की आवाज़ में दरश्तगी थी। खौला ने ग्लास से नज़र हटाई। उसके झंझलाए हुए चेहरे पे जमाई लबों पे मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों में इस मुस्कुराहट की झलक तक नहीं थी। तो मिस्टर खजर, हो गया आपका गुड कॉप खेल ख़त्म? मुकाबिल की कुशादा पेशानी पे बल पड़े। दाहिना हाथ गर्दन की पुष्ट पर फेरा। फजूल बोलने से बेहतर है बंदा खामोश रहे। ये नसीहत थी या मशवरा? खौला समझ ही नहीं सकी। मैं कल से खामोश ही थी, मगर शायद तुम पुलिस वालों को खामोश मुजरिम बर्दाश्त नहीं। उसके दरश्त लहजे पे खजर ने गहरी सांस ली। वो इन लहजों का आदी नहीं था, मगर यहाँ महरीन का मामला था। खौला, पहली बात, आप मुलजिमा है, मुजरिमा नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है?
اس کے ہر احساس سے آری لہجے پہ خضر لب بھیج گیا، پھر گہری سانس بھری۔ ابھی کچھ دیر میں آپ کی ضمانت ہو جائے گی، میری بات غور سے سنیں، آپ یہاں سے سیدھا خضر ہاؤس جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ضمانت؟ سوالیہ نظریں خضر کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اور آپ خضر ہاؤس جائیں گی؟ اپنی بات دوبارہ دہرائی، لہجے میں اپنائیت تھی جو خولا کو کھٹک رہی تھی۔ لیکن میں، مما کی طبیعت خراب ہے اور اس وقت انہیں بس خولا عثمان چاہیے۔ وہ جو اس کی بات سے انکار کرنا چاہتی تھی، لب بھیج کر خاموش ہو گئی۔ رات 10 بجے پولیس اسٹیشن میں اسے لایا گیا تھا اور اب صبح 10 بجے یعنی پورے 12 گھنٹے جیل میں گزارنے کے بعد وہ یہاں سے نکلی تھی۔ ایک رات آئی اور گزر گئی مگر وہ اپنی چھاپ اس کی روح تک چھوڑ گئی تھی۔ وہ صوفے کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس کا اپنے کھلے بالوں کی طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ لب دبائے وہ کچھ لمحے سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ دفعتاً اس کی نگاہیں ڈریسنگ ٹیبل پہ گئی۔ ماضی کو سوچتے سوچتے خضر کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ابھی اسے سوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کسی چیز کے پٹکنے یا زور سے مارنے سے آنکھ کھلی۔ اس نے چونکتے ہوئے بائیں طرف دیکھا تو خولا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی، کبھی ایک دراز کھولتی بند کرتی، کبھی ہیئر برش پٹکتی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ خضر نے دائیں طرف لگی گھڑیال کو دیکھا۔ 3 بجے کا ٹائم دیکھ کر وہ لب بھیج گیا۔ خولا، اپنائیت بھرا لہجہ تھا لیکن سامنے مگن سی لڑکی نظر انداز کر گئی۔ خولا، رات 3 بجے کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ لہجہ ہنوز نرم تھا۔ اس کے دراز کھولتے ہاتھ ٹھہرے۔ گردن موڑ کر اس نے خشمگین نظروں سے خضر کو دیکھا۔ کچھ لمحے بھوری آنکھیں سی آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ گئی۔ مسٹر خضر، مجھے طلاق دو۔ خضر دھک سے رہ گیا تھا۔ آر یو سیریس؟ خولا نے اس کے اس طرح حیران ہونے پہ گھورا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے ایس پی؟ اس خطاب پہ وہ سیاہ آنکھوں والا مرد سر جھکائے بمشکل ہنسی روک گیا تھا۔ اچھا، طلاق کیوں چاہیے؟ وہ تحمل مزاجی سے کام لیتا اپنے کچھ گھنٹوں پہلے بنی بیوی کو کام کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ بہت مشکل تھا۔ میں تمہاری مجرم نہیں ہوں جو مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو۔ اس طرح کہنے پہ وہ حیران ہوا تھا۔ اب میں نے کون سے تفتیشانہ سوال کر دیے؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ اوکے، میں کچھ نہیں پوچھتا، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑتا سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا، وہاں رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا۔ خولا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لو یہ پانی پیو اور میری بات تحمل سے سنو۔ اب لہجہ سنجیدہ تھا۔ خولا جو اس کی بات سے انکار کرنا چاہ رہی تھی، اتنے اپنائیت بھرے لہجے پہ لب بھیج کر گلاس تھام گئی۔ رات کے اندھیرے چھٹ چکے تھے، ایک نئی صبح کی آمد ہوئی تھی۔ نیا دن، نئی امیدیں، نئی خوشیاں، نئے غم، سب نیا اس بات کا ثبوت تھا کہ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے۔ شہر لاہور میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ایسے میں رفیق ہاؤس سے نکلتا یونی جانے کے لیے تیار حنان ٹھٹک کر رکا۔ عریشہ، اکیلے کیوں جا رہی ہو؟ چلتا وجود یوں ہی چلتا رہا بغیر اس کی بات پر دھیان دیے۔ حنان کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ عریشہ پیچھے سے اس کے یوں درستگی سے پکارنے پہ وہ رکی تھی مگر مڑی نہیں۔ حنان جب اس کے سامنے آیا تو اس کے تنے نقوش دیکھ کر دھک سے رہ گیا تھا۔ جی تو آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ شہر لاہور میں بسنے والے وہ دو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے وجود آج ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ وجہ خولا عثمان۔ تم اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ گلی خالی تھی، وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک سینے پہ ہاتھ باندھے، دوسرا جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ کیوں اکیلے جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ انداز سوالیہ تھا۔ حنان نے اسے گھورا۔ بچی مت بنو، کیا تمہیں باہر کے حالات نہیں معلوم؟ عریشہ مسکرا دی، جتاتی تنزیہ مسکراہٹ۔ مسٹر، 2 سال تک لاہور کی گلیوں میں تمہاری بہن اکیلی بھٹکتی رہی ہے تو کیا حالات آج ہی خراب ہوئے ہیں؟ حنان کے نقوش تن گئے، چہرے پہ سختی آ گئی تھی۔ کیا وہ لڑکی ہمارے بیچ سے کبھی نہیں جا سکتی؟ عریشہ کی کشادہ پیشانی پہ بل پڑے تھے۔ پہلی بات، میں اور تم ہم نہیں ہے۔ دوسری، وہ کسی کے بیچ نہیں ہے۔ تیسری بات، میں چاہتی ہوں کہ خود غرض لوگ مجھ سے دور رہیں۔ اس کی آخری بات پہ بے ساختہ حنان کا ہاتھ اٹھا تھا جو وہ بیچ میں ہی روک چکا تھا، مگر اگلا لمحہ بے ہوش کر دینے کی حد تک حیران کن تھا۔ ہر وقت نرمی سے مسکرانے والی عریشہ نے چہرے پر چٹانوں سی سختی لیے حنان رفیق کو تھپڑ مارا تھا۔ تم، وہ گال پہ ہاتھ رکھے جارحانہ انداز میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عریشہ نے اس کی بات کاٹی۔ مسٹر عریشہ اکبر پہ ہاتھ اٹھانے کا سوچنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ میں خولا عثمان نہیں ہوں جو اپنوں کی محبت میں ہر چیز برداشت کر لوں گی اور بدلے میں نقصان صرف اپنی ذات کا کر لوں گی۔ جو مظالم کرنے ہیں وہ سب خولا تک محدود رکھو۔ میں اس کی محبتوں کی ترسی ہوئی نہیں ہوں جو ہر بات سہ جاؤں۔ شہر لاہور کی ہوں،
شہر لاہور کی ہوا اس نرم سی لڑکی کے تنے نقوش دیکھ کر اور صفاق سے الفاظ سن کر جھوم اٹھی تھی۔ تم اتنی صفاق کیوں ہو گئی ہو؟ وہ واقعی پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اگر تم سب خولہ کے معاملے میں خود غرضی نہیں دکھاتے تو یقیناً آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ ابھی بھی تلخ تھی۔ عریشہ، آج تم مجھے بتا ہی دو کہ وہ تمہیں کیوں بے قصور لگتی ہے۔ لہجہ بے بسی بھرا تھا۔ عریشہ چلنے لگی تو وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ حنان، کیا تمہیں یاد ہے تم میں اور آپی میں کتنی عمر کا فرق ہے؟ 2 سال کے عرصے میں آج پہلی بار تھا کہ حنان خولہ کے بارے میں تحمل سے بات کر رہا تھا۔ 5 سال؟ کیا تمہیں سمیہ پھپھو سے کوئی شکایت ہے؟ اس سوال پہ اس کی بھویں تعجب سے سکڑی۔ عریشہ کے تاثرات یوں ہی سپاٹ تھے۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آواز میں سختی در آئی تھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ نہیں، اس کے ایک لفظی جواب پہ عریشہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ابھی وہ مین روڈ پہ نکل آئے تھے۔ لاہور کے زندہ دل لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں مشغول تھے۔ وہ تو تمہاری سوتیلی ماں ہے۔ حنان نے اسے گھورا۔ وہ کندھے اچکا گئی یوں جیسے کہہ رہی ہو مجھے کیا، میں تو تمہیں سچائی بتا رہی ہوں۔ For God's sake عریشہ، وہ سوتیلی نہیں، صرف مما ہے۔ تم بھولو مت کہ میں صرف 7 سال کا تھا جب مما آئی تھی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں بھی تمہیں وہی یاد دلا رہی ہوں مسٹر حنان رفیق کہ جب 7 سالہ حنان کے پاس اس کی مما آئی تھی تب 12 سالہ خولہ نظر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ کیا تم بھول گئے وہ تمہارا کتنا خیال رکھتی تھی کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو مما ناراض ہو جائے گی؟ کیا تمہیں نہیں یاد کہ ہمیں اللہ سے متعارف کس نے کروایا؟ تم کیسے بھول گئے کہ وہ ہم سب سے زیادہ زنیرہ سے پیار کرتی تھی؟ تم اگر غور سے ان باتوں کو یاد کرو تو تمہیں خولہ عثمان کی بے گناہی کا ثبوت ان سوالات کے جوابات میں ہی مل جائے گا۔ بات مکمل کر کے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے حنان رک گیا تھا اور برف کا ہو گیا تھا۔ لاشعور میں ایک بازگشت سی گونجی تھی۔ حنان میرے بھائی، تم تو اپنی آپی کا یقین کرو۔ کتنے درد سے اس نے پکارا تھا۔ اس نے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اب دوڑنے لگا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ جیل سے آئی تھی وہ اس کے کمرے میں جا کے اس سے لڑنے لگا تھا۔ تب اس نے کہا تھا حنان آپی اکیلی ہو گئی ہے، پلیز تم تو ایسے نہیں کرو۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں عزت دی جائے یا تم سے محبت کی جائے، تم قابل نفرت ہو۔ اس کے نفرت بھرے لہجے پہ وہ وہیں بیٹھ کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے زار رو دی تھی۔ وہ اگلے دن دوبارہ جب حنان نے اس کے مخاطب کرنے پہ اسے درستگی سے جھڑکا تھا تب کیا ہوا تھا؟ یوں ہی بھاگتے بھاگتے اس کی نظر سامنے پارک پہ پڑی تو وہیں پہ موجود گیسنگی بینچ پہ وہ بیٹھ گیا۔ آنکھیں نم سی ہو رہی تھی۔ حنان، میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کے بے بسی بھرے لہجے پہ حنان نے اسے نفرت سے دیکھا۔ تمہیں ہی پتا ہوگا، شاید تم نے یہ سب جیلسی میں کیا ہو کہ بس مما کی اکلوتی تم رہنا چاہتی ہو۔ کتنی نفرت سے اس نے رائے قائم کی تھی، اتنی نفرت خولہ دنگ رہ گئی تھی۔ اور یہ بات مجھے 8 سال بعد یاد آئے گی کہ نم آنکھیں بھیگی آواز، مگر حنان کے تاثرات یوں ہی سخت تھے۔ تم جیسوں کا کیا بھروسہ کہ کب شیطان حاوی ہو جائے۔ حنان، اس نے بے بسی سے اسے پکارا۔ آواز یوں جیسے صدمے سے پھٹ سی گئی تھی۔ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو۔ کیا یہ واقعی اس سے 5 سال چھوٹا بھائی حنان ہی تھا؟ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی اور اگلے 15 منٹ بعد سب لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ میں نے جو پیسے ملازمہ کو دیے ہیں وہ رینٹ کے ہیں، اس کمرے کا رینٹ جس میں 2 سال میں اجنبیوں کی طرح رہی، جہاں مجھے یقین ہے اگر خولہ کو موت بھی آ جاتی تو اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ خیر، کمرے اور ڈنر کے ملا کے میں نے مہینے کے 5,000 رکھ لیے ہیں، ٹوٹل 1,20,000۔ امید ہے جو 2 سال میں نے ادھر گزارے اس کا دکھ ختم ہو گیا ہوگا۔ سمیہ ششدر تھی اس کی خودداری پہ۔ وہ اپنی چادریں، عبایا، حجاب، لون کے سوٹ اور فراک وغیرہ کا لان میں ڈھیر لگا رہی تھی، پھر ان پہ پیٹرول چھڑکتے اس نے ماچس کی تیلی جلا کے کچھ فاصلے سے پھینکی۔ ایک شعلہ بھڑکا تھا اور لمحوں میں سب جلنے لگا۔ سب جمع ہونے لگے تھے۔ باہر آگ ان کپڑوں کو جلا رہی تھی۔ سب غصے اور نفرت سے اس لڑکی کو گھور رہے تھے اور اس کے اوپر ایک خول چڑھ رہا تھا۔ اب اس کے گھر والے اس سے باز پرس کرنے لگے تھے، مگر وہ ہنوز بھڑکتے آگ کے شعلوں پہ نظریں جمائے کھڑی رہی۔ منٹوں کا کھیل تھا اور سب جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ آگ کے بجھ جانے پہ اسے لگا دل خالی سا ہو گیا، یوں لگا جیسے بچپن سے دل میں جلتا دیا بجھ گیا ہو۔
اور اس دن ایک اور خولا نے جنم لیا تھا۔ وہ پہلے والی خولا نہ جانے مر گئی تھی یا کھو گئی تھی، کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس سے اگلے دن وہ جینز شرٹ میں تھی، دوپٹہ ندارد تھا، کمر تک آتے بال کندھوں تک آ رہے تھے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سب کی نفرتوں میں اضافہ ہو گیا تھا، اور پھر یوں ہوا کہ اس نے بات کرنا چھوڑ دی۔ آگے سے وہ بھی اس سے مخاطب نہیں ہوتے۔ کچھ دنوں بعد رات کو عشاء کے وقت گھر آنے پہ اس سے رفیق صاحب نے باز پرس کی کہ سارا دن کہاں ہوتی ہے؟ بزنس اسٹارٹ کیا ہے۔ انداز دو ٹوک تھا جو سامنے موجود نفوس کو مشتعل کر گیا۔ کس کی اجازت سے؟ میرے لیے کوئی اتنا خاص نہیں کہ میں ہر کام کے لیے اجازتیں لیتی پھروں، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ مشکل ضبط کرتے رہ گئے تھے۔ بمشکل اس نے پانی پیا، اب بھی گلاس یوں ہی تھاما ہوا تھا۔ خضر سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اشارہ کرنے پہ خولا بھی اس سے کچھ فاصلے پہ ٹک گئی تھی، اور اب سوالیہ نظریں خضر کے چہرے پہ تھی۔ کیا تم شہروز کمال کے پیچھے نہیں ہو؟ اتنے سنجیدہ انداز میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ نہ انکار کر سکی نہ اقرار۔ خولا گیو می آنسر۔ تمہیں اس سے کیا کام؟ وہ نحوست سے کہہ کر جانے لگی۔ خولا میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے اس طرح سنجیدہ ہونے پہ وہ خود ہی لاشعوری طور پہ بیٹھ گئی تھی۔ دیکھیں خولا، تمہارا کیس 2 سال پہلے ہی حل ہو چکا ہے۔ پھر وہ بات ادھوری چھوڑتا لب بھیج گیا۔ آگے کی بات جاننے کے باوجود خولا اسے سوالیہ انداز میں دیکھتی رہی۔ پھر تم مکمل طور پہ اس کیس سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ اس کے دوستانہ انداز پہ خولا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ پہلی بات یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اور دوسری بات تم مجھ سے ایسے دوستوں کی طرح بات نہیں کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ خضر نے اسے تعجب سے دیکھا اور کچھ لمحے یوں ہی دیکھتا رہا۔ ہم تو دوست ہیں، وہ اتنی اپنائیت سے بولا کہ کئی لمحوں تک خولا اسے دیکھتی رہی۔ وہ سیدھا ہاتھ گردن کی پشت پہ پھر گیا۔ یہ لڑکی، اس کے سوال، چپتی نظریں اور تاثرات خضر سوچ کر رہ گیا۔ اور یہ دوستی کب ہوئی؟ آج ہی ظہر کے بعد۔ خولا نے اس کے مضبوط لہجے پر اسے گھورا۔ ایس پی، وہ دوستی نہیں، نکاح تھا۔ انداز اطلاع دینے والا تھا۔ خضر سر جھکائے مسکرا دی۔ یعنی دوستی سے بھی مضبوط رشتہ؟ اس کے برجستہ جواب پہ خولا سٹپٹائی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پہ قابو پا چکی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کام کی بات کرو۔ اس کے جھاڑنے پہ وہ دوبارہ سنجیدہ ہوا، البتہ سیاہ آنکھوں میں ابھی بھی شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ تم شہروز کمال کو کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ خولا نے اسے گھورا۔ وہ جان کر انجان بن رہا تھا تمہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ انداز میں سنجیدگی تھی۔ خولا، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو۔ باہر لمحہ رات سرک رہی تھی۔ میں ایک پولیس والے پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ جیسے خود کو باور کروا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر گردن کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور وہ بے ساختہ گردن جھکا کے ہنس دیا تھا۔ تم؟ اس کے ہنسنے پہ وہ غصے سے اسے دیکھتی نظریں پھیر گئی۔ اس کی نظر بیڈ کے اوپر دیوار پہ لٹکی کیلی گرافی پہ پڑی، جہاں سورہ زمر کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہیں دیکھتے وہ اسی تیزی سے وہاں سے بھی نظریں پھیر گئی۔ میڈم، آپ اس ناچیز ایس پی پہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنی مہرانٹی کے بیٹے خضر پہ کر لیں۔ یقین کریں، آپ کو افسوس نہیں ہوگا۔ پہلی بات، خولا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی، اور اگر کبھی کر بھی لوں تو افسوس نہیں، بلکہ بھروسہ توڑنے والے کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گی۔ ایک پولیس والے کو سرِ عام دھمکی! وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ میں اسے سچ بھی کر سکتی ہوں؟ وہ گردن کڑا کر بولی۔ وہ دوبارہ سر جھکا کر ہنس پڑا۔ خولا نے نظریں چرائی اور اس کیلی گرافی کو دیکھتی وہ لب بھیج گئی۔ کھڑکی سے جھانکتے تارے حیرت و تعجب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ باہر لمحہ رات سرک رہی تھی، اور وہ دونوں بے خبر اپنی لا یعنی باتوں میں مشغول تھے۔ ایک حسین و خوبصورت رات کا اختتام ہونے کو تھا۔ ازل سے جڑی روحیں مل گئی تھیں۔ اوپر کئی قسمت مسکرا رہی تھی۔ بادل ہوا سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے، اور شہر لاہور کی ہوا جھوم رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کائنات کی ہر چیز مسکرا اٹھی ہو۔ وہ ایک خوشگوار صبح تھی۔ زندہ دلان لاہور اپنی مصروفیات میں مشغول تھے۔ بڑے فکر معاش میں سرگرداں، تو بچے پڑھائی کی ٹینشن میں، اور نوجوان مستقبل کے سنہرے خواب بنتے ہوئے۔ ایسے میں خضر ہاؤس میں وہ بھوری آنکھوں والی لڑکی، براؤن ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے آفس جانے کے لیے تیار سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بھرے بالوں کی حسب معمول اونچی پونی بنائی ہوئی تھی۔ بغیر ناشتہ کیے جا رہی تھی کہ ماہرین کی آواز سن کر اس نے آنکھیں میچی، چہرے پہ معصومیت طاری کیے مڑی۔
مہر میں لیٹ ہو چکی ہوں، مجھے دو جگہ پہ تھیم چیک کرنے جانا ہے۔ وہ بے بسی سے کہتی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی۔ میڈم یہ تمہیں لیٹ اٹھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور وہ خضر دیکھو وقت پہ ہی جا چکا ہے۔ اسے لتاڑتے آخر میں خضر کی تعریف کی۔ اس کی تعریف سن کر فریش اور اورنج جوس پیتی خولا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں جوس کا گلاس ختم کرتے ہوئے اٹھی۔ صحیح ہے بھائی، اب بیٹے کے سامنے دوست نکمی لگ رہی ہے، وہ مصنوعی خفگی سے کہتی باہر بڑھ گئی۔ پیچھے مہرین ہنستی تھی۔ اللہ پاک یہ نادان ہے، اسے ہدایت دے۔ اوپر چھت کی جانب دیکھتی وہ نم آنکھوں سے بڑبڑائی۔ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے لیے دعائیں کرنے والی مہرین تو تھی، پھر بھی وہ لڑکی کہتی تھی بھرے لاہور میں اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی ہے۔ عجیب تھی وہ لڑکی بھی۔ تو اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، خولا واپس کیسے نارمل ہوگی، خضر اسے کیسے ہینڈل کرے گا، کیا وہ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹے گی، کیا وہ دوبارہ سے اپنے ثابت قدموں پر قائم ہو جائے گی۔ ویسے ہے تو بہت ہی ضدی اور اڑیل، مجھے یہ کیریکٹر بہت پسند آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو خولا کیسی لگ رہی ہے؟ کون سا کیریکٹر آپ کو اب تک سب سے اچھا لگ رہا ہے؟ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔